زندگی میں اچھا کیا ہے یہ ڈھونڈنا، یہ تلاش کرنا، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، اللہ کے فضل و کرم کی شکلیں کیا ہیں، کل ہم کہاں تھے آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. اور یہ جو ایک مثبت ذہن ہے جس کی بہترین جو حالت ہے یا شکل ہے وہ شکر گزاری ہے. پازیٹیو دیکھنا، پازیٹیو سوچنا، یہ انسان کو خود پازیٹیو بنا دیتا ہے. کہ بڑے وقت جو آپ کو ناپسند ہوتے ہیں وہ کسی اور وقت میں جا کے سمجھ آتی ہے وہ ٹھیک تھے. جس آدمی کو لوگوں کی برائیاں دیکھنے کی، نیگیٹو دیکھنے کی عادت ہے نا، اگر اس نے اس عادت کو نہیں چھوڑا، توبہ نہیں کی، تو موت سے پہلے اللہ یہ ساری برائیاں اس میں پیدا کر دے گا. آپ اپنی زندگی کے مومنٹس کو ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ جوڑ کے ذرا دیکھا کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ پچھلی تصویر بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمیں لگ رہا تھا خراب ہے. میں بے دین اس کو سمجھتا ہوں جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. نعیم بٹ صاحب میرے ساتھ ہیں اور آج کے پروگرام میں ہماری جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس کو جو رحمت کا تصور ہے دین میں اس سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، اور نفسیاتی طور پہ سائیکالوجی جو ہے وہ اس کو اس اینگل سے دیکھتی ہے کہ زندگی کا مثبت پہلو دیکھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا فینومینا بتاؤں جو ہم سب بچپن سے اس میں سے گزرتے آئے ہیں کہ اگر کسی کھڑکی کو دیکھیں جس میں سے روشنی آ رہی ہو، آپ تھوڑی دیر دیکھتے رہیں اور اس کے بعد آپ اپنی نظریں ہٹائیں، اور نظریں ہٹانے کے بعد آپ کسی بھی طرف دیکھیں تو وہ جو آنکھوں پہ ایک امپریشن بنا ہوتا ہے اس لائٹ کا جو آنکھوں میں پڑ رہی تھی وہ ہر جگہ پھر آپ کو دکھتا ہے. یعنی آپ کسی بھی منظر کو دیکھیں تو وہ تھوڑی دیر پہلے کیونکہ آنکھیں روشنی کو دیکھتی رہی ہیں، یا آپ کسی بھی روشن چیز کو دیکھ لیں، چراغ کو دیکھ لیں، لائٹ کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، چمکتی چیز کو دیکھیں اور نظریں ہٹا کے پھر کسی اور چیز کو دیکھیں تو وہ جو ایک اس کی شبیہ ہے، جو اس کا امپریشن ہے وہ ہر جگہ پھر آپ کو دکھتا ہے. زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کیا نہیں ہے یہ دیکھنے لگ پڑیں اور دیکھتے رہیں، سوچتے رہیں، ڈسکس کرتے رہیں، شکوہ کرتے رہیں، گلہ کرتے رہیں، اور اس کے بعد پھر آپ جب زندگی کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ جو آنکھوں پہ جس طرح لائٹ کا امپریشن ہوتا ہے اور ہر چیز آپ کو تھوڑی سی اس فلیور میں، اس لائٹ کے فلیور میں دکھتی ہے، اسی طرح آپ کو ہر چیز پھر منفی دکھتی ہے. زندگی میں اچھا کیا ہے یہ ڈھونڈنا، یہ تلاش کرنا، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، اللہ کے فضل و کرم کی شکلیں کیا ہیں، کل ہم کہاں تھے آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، کہاں سے سفر شروع کیا تھا چلتے چلتے کہاں آ گیا ہے. اور یہ جو ایک مثبت ذہن ہے جس کی بہترین جو حالت ہے یا شکل ہے وہ شکر گزاری ہے. بالخصوص ایسی شکر گزاری جس میں انسان کی زبان پہ تذکرہ ہو کہ میرے مالک تیرا کتنا شکر ہے، یہ دل میں احساس ہو کہ مالک کی کتنی عنایت ہے، کتنا فضل و کرم ہے. اور سب سے بڑھ کے انسان اٹھے بیٹھے اس کی شخصیت میں جس طرح عاجزی دوسروں کو محسوس ہو جاتی ہے کہ بندہ بڑا عاجز ہے، اسی طرح شکر گزار بندہ بھی کہیں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو اس کی شعائیں، اس کے گرد ایک جو حالہ بنا ہوا ہے جسے اورا کہتے ہیں، وہ جو مقناطیسیت اس کی شخصیت کی ہوتی ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہے. آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ کس طرح زندگی کے مثبت رخ کو دیکھا جائے. آدھا گلاس اگر خالی ہے تو ذہن میں رکھیں آدھا بھرا ہوا ہے. پورے صفحے پہ اگر ایک ڈاٹ ہے، ہمیں ڈاٹ ہی دکھ رہا ہے، تو وائٹ حصہ ہے سارا، ڈاٹ کے علاوہ وہ کیوں نہیں دکھ رہا. اس موضوع پہ بٹ صاحب سے ہم بات کریں گے. جی بٹ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، یہ ہمارا جو اس میں شروع دن سے ایک ہماری سوچ تھی کہ یہ پروگرام ہم کیوں کر رہے ہیں، ہمیں پہلے بیٹھ کے اس کے کرنا کیوں چاہتے ہیں، تو ہمارے دل میں ایک بات تھی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پوائنٹ آؤٹ نہیں کی گئی. پتہ ہے سب کو ہمارا معاشرہ بڑا ماشاءاللہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل مند لوگ ہیں. ساری دنیا میں اتنے سخی لوگ نہیں ہوئے جتنے پاکستان میں ہیں. ساری دنیا میں اتنے حافظ نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں. ساری دنیا میں اتنے مدرسے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں. ساری دنیا میں یعنی ایسے مخیر حضرات، اتنے زبردست لوگ جن کی سوچ والے ہیں، وہ دنیا میں نہیں ہے. یہ کہیں ہمارے پاس ہے، لیکن وہ بعض اوقات پوائنٹ آؤٹ کرنے سے بات سمجھ آتی ہے. تو ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ جناب یہ باتیں یوں تھیں، آپ میں ہیں لیکن آپ نے اس پہ غور نہیں کیا. تو پازیٹیو دیکھنا، پازیٹیو سوچنا، یہ انسان کو خود پازیٹیو بنا دیتا ہے.
اور پھر جو پازیٹیو سوچ کے پازیٹیو دیکھ کے جو اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے نا، اس کا نام ہے مزہ، سکون. پھر وہ لوگ سے سوال کرتے ہیں سکون نہیں زندگی، بھائی سوچ ہی پازیٹیو کر لو، سوچ پازیٹیو کر لو تو سکون ہی سکون آیا. میں آپ کو ایک واقعے سے ایک بات بتاتا ہوں. یہ ایک دفعہ نا کیا ہوا، میں اور مولانا طارق جمیل صاحب یہاں، یہی رمضان کے دن تھے، تو کافی سال پہلے کی بات ہے. تو مجھے کہنے لگے اس وقت بڑے تگڑے تھے اس وقت، مجھے کہتے یار ایک کسی دوست کے گھر گشت پہ جا رہے ہیں تو چلیں ملاقات کریں اس سے، بڑا پرانا میرا بچپن کا بیلی ہے، تو چلیں اس سے. تو میں کہ چلو چلتے. ہم اس کے گھر چلے گئے جناب، یہاں کہ قریبی کہیں گھر تھا اس کا، گارڈن ٹاؤن میں وہ، وہاں چلے گئے. تو وہ بڑا میرے ساتھ فرینک، وہ کمپیوٹر پر بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا وہ بندہ، تو میرے ساتھ بڑا فرینک تھا. وہ یار مولوی بڑے دنوں بعد آئے ہیں، کتنے آئیے. ان کی وائف بھی مولوی صاحب سے اچھی تعلق ہوتی، وہ بھی آگے پیچھے دروازے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا مولوی صاحب میں آپ اچھا ہو گیا آپ تشریف لے ہیں، تو میں نے نا آپ سے شکایت بھی کرنی تھی کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں، رمضان کا مہینہ گزر گیا، آج 14واں 15واں روزہ ہے، انہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا. یہ لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں کو کہتا ہے کہ میں طارق جمیل دا ہی آ رہا ہوں، تو روزہ اس نے ایک نہیں رکھا، اور نماز اس نے کئی سال سے کوئی نہیں پڑھی. تو اس نے بیوی کو کہا کہ جا اپنا کام کر، تو ہمیں آگے شکایت لانا پڑی. بہت شادی یار مولوی تو اپنی گل کر رہی ہو، اس کو بھیجل جا. تو مولوی صاحب نے اسے کہا یار پیڑیا روزے لنگ گئے، نماز ہی پڑھ لیا کر تو اتنے روزے لنگ گئے تو کی ہوتا، روزہ رکھ لیا کر. او یار چھڈ یار دس، او یار فلانے آدمی کی وہ بات بتانے کا، فلانا آدمی یار وہ یار وہ فلانا آدمی یاد ہے تینوں، فلانا آدمی یار وہ بڑا ہی بے دین آدمی ہے. اس نے کہا کہ وہ فلاں آدمی کسی کی بات کی، وہ بڑا بے دین آدمی، تو میری ہنسی نکلی. اچھا. تو مجھے کہتا جی تُسی کیوں ہس رہے ہو؟ میں کہ جی میں اس واسطے ہسی آئی منو کہ تُسی ماشاءاللہ روزہ کوئی نہیں رکھیا، رمضان سے روزہ نہیں رکھیا، نماز تُسی کوئی نہیں پڑھ دے، تُسی جنہوں بے دین کہہ رہے ہو وہ کی بھلا ہوئے گی. ٹھیک ہے جی. یعنی جس کو جو آپ کی نظر میں بے دین ہے وہ کیا چیز ہوگا، وہ کیا کیا کچھ کرتا ہوگا. مولوی صاحب ادھر کہنے آہو یار تو کیوں بے دین کہہ رہے ہیں. تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا مولانا میں بے دین اس کو سمجھتا ہوں جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے. ہوئے 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 ہوئے، یہ بڑی بدترین حالت ہے ویسے. صحیح جی. گناہ تو وہ کرے مگر اس کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دے، میں اس کو بے دین کہتا ہوں. خیر وہاں سے اسے بات کر کے ہم نکل آئے. تو مجھے باہر آ کے مولانا کہتے ہیں نہیں بٹ یار اس آدمی نے میری سوچ کا محور ہی بدل دیا. آج کے بعد میں اتنی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے اتنی بکس پڑھی ہیں، تاریخ پڑھی ہے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اتنا بے شمار پڑھا، لیکن مجھے جو اس کی بات نے سکھایا ہے نا مجھے کہیں سے نہیں سیکھ سکا. اس آدمی نے سکھایا، بہت بڑی بات ہے کہ اس نے آج میری سوچ پازیٹیو کر دی ہے. بالکل ٹھیک. آج کے بعد کوئی انسان میری نظر میں گناہ گار رہ ہی نہیں گیا. جو گناہ کر کے گناہ سمجھ رہا ہے وہ گناہ گار ہے ہی نہیں. یہ پازیٹیو سوچ، پازیٹیو ایک لفظ جو ہے یہ کیا چیز ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور میں نے بزرگوں سے شاہ صاحب یہ بات سنی ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، اچھے لوگ وہ اچھائیاں دیکھتے ہیں، برے لوگ برائیاں دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک حاجی عبداللہ آفصہ فرمایا کرتے تھے مجھے، وہ کہتے تھے کہ جو آدمی لوگوں کی کمیاں خامیاں عیب دیکھتا ہے نا، نیگیٹو چیزیں تلاش کرتا ہے اس کے اندر کہ اے کر رہے ہیں، کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ساری گھنٹے کی گفتگو کریں تو اس میں سے ایک نیگیٹو بات پکڑے بیٹھ جائیں گے، باقی ساری باتیں بھول جائیں گے. یہ ہمارا من حیث القوم ایک مسئلہ بھی ہے ایسے ہی. تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو لوگوں کی برائیاں دیکھنے کی، نیگیٹو دیکھنے کی عادت ہے نا، اگر اس نے اس عادت کو نہیں چھوڑا، توبہ نہیں کی، تو موت سے پہلے اللہ یہ ساری برائیاں اس میں پیدا کر دے گا. صحیح. اتنا خوفناک ہے یہ نیگیٹو دیکھنا، نیگیٹو سوچنا. اور جس کو پازیٹیو سوچنے کی عادت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے وہ ساری خوبیاں اس میں پیدا کر دے گا. شاہ جی جو آپ نے یہ موضوع جو شروع کیا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس پہ پوری زندگیوں کی کامیابی اور ناکامیوں کے دار و مدار ہیں اس پہ. بالکل صحیح جی. کہ پازیٹیو دیکھو. بالکل صحیح جی. بالکل صحیح. تو آپ کو جاتا کیا ہے بالکل کہ ذرا اگر پازیٹیو دیکھ لیں بھی، ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب تینوں خامیاں ہی نظر آ رہی ہیں. جانور دیکھتے ہیں
گندے لوگ جو گندے گند جن کے اندر گند بھرا ہے وہ گند ہی دیکھیں گے. بالکل صحیح. مکھی گند پہ بیٹھتی جا کے. صحیح جی. جو شہد کی مکھی وہ پھولوں میں بیٹھے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. تو پھولوں پہ بیٹھنے والی شہد بنائے گی, گند پہ بیٹھنے والی گند کرے گی. تو یہ آپ نے بڑی اچھی آج بات کی ہے. ہمیں اپنی اگر سوچ ہماری پازیٹیو نہیں ہے تو حدیث میں تو یہی رہتا ہے کہ کسی کے اندر اگر 100 عیب بھی دیکھو نا, 100 عیب بھی دیکھو تو اس کے اندر کوئی تمہیں خیر کی پازیٹیو بات نظر ہی نہ آئے, پھر بھی اپنی طرف سے تعویل کر لو کہ نہیں اس کے اندر یہ خوبی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ یہ نہیں ہو سکتا اس کا ایک مثبت رخ نہ ہو. یعنی ہماری آنکھ جو ہے وہ پھر اگین بٹ صاحب والی بات کے پریکٹس ہی ہو جاتی ہے, عادت بن جاتی ہے کہ منفی ڈھونڈنا ہے, منفی بتانا ہے, منفی بولنا ہے, منفی کرنا ہے. لیکن کوئی بھی سچویشن, میں تو یہاں تک میں نے اس پہ تحقیق کر کے دیکھا کہ بڑے وقت جو آپ کو ناپسند ہوتے ہیں وہ کسی اور وقت میں جا کے سمجھ آتی ہے وہ ٹھیک ہے. بالکل بڑے ضروری تھے. بالکل اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے. ایک واقعہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا, سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک منسوب کیا جاتا ہے. آپ جا رہے تھے, آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی, تو گلہ کیا, آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں تیرا بندہ ہوں اور میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. تھوڑا سا آگے گئے تو ایک شخص دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے, تو سر سجدے میں رکھا اور رو کے کہا یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں. اور ساتھ ایک جملہ کہا, ایک تاریخی جملہ تھا. آپ نے فرمایا وہ مقام جو مقام شکوہ ہے دراصل وہ مقام شکر ہوتا ہے. ہم مقام شکر کو شکوہ کر کے ضائع کر دیتے ہیں. یعنی ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس سچویشن کا مثبت رخ کیا ہے. ایک ٹرین جا رہی ہوتی ہے, آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی, آپ روتے ہیں یار مجھے کیوں نہیں ٹکٹ ملی, اور تھوڑی دیر بعد اطلاع ملتی ہے کہ اس ٹرین کا حادثہ ہو گیا. وہ بدقسمتی خوش قسمتی میں بدل جاتی ہے. یہ زندگی میں لمحہ بہ لمحہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے چاہا وہ نہیں ہوا, کچھ اور ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام علی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا, اپنے اللہ کو پہچانا. آپ جب بھی ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے اور پیچھے ڈاٹ جوڑیں گے. یہ پوری تھیوری ہے ایک. یہ اسٹیو جابز نے صرف ایپل نہیں بنایا تھا جی, یہ آپ کو بتاتا چلوں, اس کی تھیوری ہے لنکنگ ڈاٹ تھیوری. وہ زندگی میں کہیں ڈھونڈتا ہے کہ جی اس نے نا کیلیگرافی سیکھ لی بڑی چھوٹی عمر میں. وہ ساری زندگی بڑا ریشنل بندہ تھا نا, عقل والا تھا, سمجھ والا تھا. وہ سوچتا تھا یہ کہ میری کیلیگرافی کس کام آئی, آخر تو میں نے ایپل بنانا تھا. ایک دن وہ ایپل فون اس کے سامنے تھا تو اسے خیال آیا کہ وہ کیلیگرافی نہ سیکھی ہوتی تو نفاست نہ ہوتی. نفاست نہ ہوتی شخصیت میں تو یہ اتنا نفیس فون نہ بنتا. ڈاٹ جوڑے اس نے, اور نئی تھیوری ایک دنیا کے سامنے آ گئی, لنکنگ ڈاٹ تھیوری. آپ اپنی زندگی کے مومنٹس کو ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ جوڑ کے ذرا دیکھا کریں, آپ کو پتہ لگے گا کہ پچھلی تصویر بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمیں لگ رہا تھا خراب ہے. ڈاٹ جوڑیے, اسکیچ مکمل تھا. اور پورا ایمان رکھیے آنے والی زندگی بھی ٹھیک ہی ہے, اللہ کرم کرنے والا. اگر پہلے فضل کرم اور اس کی رحمت سے یہاں تک گزر گئی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رحمت والا رب جس نے رحمت کو خود پہ لازم کیا ہے کہ اس کے غضب پہ بھی کوئی چیز حاوی ہے تو وہ رحمت ہے. وہ کل رحمت کیوں نہیں کرے گا؟ آج تک پالتا رہے, ماں کے پیٹ میں پالتا رہے, مشکل وقت میں پالتا رہے, کل کیوں نہیں پالے گا؟ تو جب آپ مثبت سوچتے ہیں, خیر سوچتے ہیں, تو خیر پھر اٹریکٹ ہو کے آپ کی طرف آنے لگ پڑتی ہے. جی سر, وہ اس میں ایک حدیث صرف ایڈ کرتا ہوں کہ آپ اس اگلے بات کر لیجیے گا. آپ کی تو ماشاءاللہ پھر یعنی پوری ریسرچ ہوتی ہے. ایک حدیث کہتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. یعنی اللہ کے نبی یہ بات سمجھا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اللہ نے نہیں بتائی. کیا بات, ٹھیک ہے. اب اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ ان کو بتاؤ کہ میں جیسا مجھ سے گمان کریں گے ویسا معاملہ کروں گا. یار سانو کی موت پئی کہ اسی اللہ سے اچھا گمان کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ قدرت والا ہے. ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے, ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ 100% نقصان والی ہے, مگر اللہ اس 100% نقصان والی چیز کو نفع میں بدل نہیں سکتا. بے شک بدل سکتا. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کہ اللہ وہ ذات ہے جو دن میں سے رات نکال دیتا ہے, رات میں سے دن نکالتا ہے, زندہ میں سے مردہ نکال دیتا ہے, مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے. اللہ تو قدرت والا ہے. جو ہمیں 100% نقصان والی چیز نظر آ رہی ہے نا, اس کو بھی ہم پازیٹیو ہی دیکھ لیں کہ نہیں اس کو خیر نکل آئے گی تو اللہ نکال. بالکل صحیح.
سمپل بات. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ کے ساتھ اس موضوع پہ ہم نے بات چیت کی, آپ نے سنی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئے دن پہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر